اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ سوال کرے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے، مطلب اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تمہارا اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے اور تمہارا اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے۔ لیکن ہم اس سے پہلے جو حدیث سنے وہاں پر میں آپ لوگوں کو رک کے بولا تھا کہ آئندہ ایک حدیث سناؤں گا، وہ یہی حدیث ہے۔ اس میں کیا باتیں تھیں؟ جو شہرت کے لیے کپڑے پہنتا ہے، دکھاوے کے لیے کپڑے پہنتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے کپڑے نہیں پہننا بولے تو پھر اچھے کپڑے پہننا ہی نہیں کیا؟ مہنگے کپڑے پہننا ہی نہیں کیا؟ اس حدیث میں جواب ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنو۔ تمہارا اچھے کپڑے پہننا یا مہنگے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آگے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے۔ ایک بات معلوم ہو گئی۔ اب دوسری حدیث بھی سنو جس میں اور بھی بات واضح ہو جاتی آج کے موضوع کو لے کر، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا جو پرانے کپڑوں میں تھا، پرانے کپڑوں میں بیٹھا تھا، میلے کچیلے کپڑوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ کیا تو غریب ہے، فقیر ہے؟ اس طرح کا سوال ہے، کیا تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ تو وہ آدمی بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے پاس مال ہے، میں مالدار ہوں۔ تو کس طریقے کا مال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب دیا ہر طریقے کا مال ہے میرے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے، گھوڑے ہے، جو بھی ہے اس کے پاس، بولا کہ ہر طریقے کا مال ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اللہ تجھے مال دیا تو اس کی نعمت اور اس کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صحیح الجامع میں روایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تمہیں مال دیا تو پھر اس مال کا اثر تمہاری زندگی میں، تمہارے جسم پر اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند کرتا۔ مطلب اگر تمہارے کو اللہ تعالیٰ دیے سو مال ہے تو اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھا گھر بناؤ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ پسند کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کروڑوں کا مال ہے پھر بھی فقیروں کی طرح زندگی گزار رہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ دیا تو اچھا رہو، صاف ستھرے رہو۔ تو یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھنا۔ اب آئندہ جو بھی میں باتیں بولوں گا، آج کا موضوع شو آف، ریا، دکھاوا، معاملات میں جو دکھاوے کی زندگی ہے۔ اللہ دیے سو مال میں ماشاءاللہ اچھی طرح کھا رہے، پی رہے، اچھے پہن رہے، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ نہیں بھی دیا تو بھی ہم لوگ دکھانے کی کوشش کر رہے، اور اللہ دیے تو بھی اللہ دیے سو نعمت کی شکرانے کے طور پر نہیں پہن رہے، لیکن لوگوں کو دکھا کے، لوگوں کے سامنے اپنا گھمنڈ، اپنا تکبر دکھانے کے لیے اگر پہن رہے تو پھر گناہ ہوگا۔ کروڑ پتی لوگ ہیں ماشاءاللہ، اچھا پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے، اچھی گاڑیوں میں گھومتے، لیکن تکبر نہیں ہے ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں تکبر نہیں ہے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ لوگوں کو ذلیل کرنا وہ مقصد نہیں ہے۔ ہاں میری گاڑی دیکھو، ان لوگوں فقیراں ہیں بیٹے، ان سے کوئی نہیں بات کرے گا، ان کو ذلیل کروں گا، ان کو گالیاں دوں گا، کوئی غریب ہے تو گھر کے قریب نہیں آنے دوں گا، ان کے بازو میں نہیں بیٹھوں گا۔ اپنے مال پہ فخر کرتے ہوئے لوگوں کو حقیر سمجھیں گے تو پھر یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ دکھاوا ہے۔ پھر ایسا نہیں، اللہ دیے سو اچھے سے پہن رہے، اچھے سے کھا رہے، اور اس مال میں سے غریبوں کا بھی حق ہے تو غریبوں کا بھی حق دے رہے، زکوٰۃ بھی دے رہے، صدقات بھی دے رہے، غریبوں کو بھی دے رہے، بیواؤں کو بھی دے رہے، مسکینوں کو بھی دے رہے، اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ماشاءاللہ کھا رہے پی رہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اصل دکھاوا وہ ہے، ایک تو غریب ہونے کے بعد بھی نہیں ہے سو چیز بھی لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرنا، اور دوسرا امیر ہے لیکن تکبر کے طور پر گھمنڈ میں لوگوں کو حقیر بتانے کے لیے اپنے مال کو دکھانا، یہ دو چیزیں غلط ہوں گی۔ پھر امیروں کے لیے یہ گناہ ہوگا، غریبوں کے لیے وہ گناہ ہوگا، یاد رکھو۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے، اصل میں فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے فقیر ہوتے ہیں۔ ایک فقیر جو غریب ہوتا ہے، جو پیسے مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے لوگوں سے جا کے، وہ بھوکا ہے، وہ غریب ہے، اس لیے وہ پیسے اور کھانا مانگتا ہے۔ دوسرا ایک امیر بھی ہے لیکن وہ بھی فقیر ہے۔ کیا بولا میں؟ فقیر دو طرح کے، ایک اپنے بھوک مٹانے کے لیے مانگتا ہے، یہ بھی فقیر ہے، اور ایک امیر ہے لیکن وہ بھی فقیر ہے، وہ عزت مانگتا ہے لوگوں سے، شہرت مانگتا ہے، میری گاڑی ہے، لوگ سب میری عزت کرنا، میرے پاس یہ کپڑے ہیں، میرے پاس ایسا سونا ہے، اب اس کو دیکھ کے لوگ سب میری عزت کرنا، وہ لوگوں سے ہمیشہ عزت کی بھیک مانگتا۔ تو یہ فقیر کار کے باہر ٹھہر کے
بھیک مانگتا ہے اور وہ فقیر کار کے اندر بیٹھ کے بھیک مانگتا ہے. یہ باہر سے پیسے مانگتا، وہ اندر سے عزت مانگتا ہے، تو دونوں بھی فقیر ہو جائیں گے. پھر تو یاد رکھو یہ فقیری ہی گناہ کی طرف لے جانے والی ہے. جو عزت کے بھکاری ہوتے ہیں ہمیشہ، عزت کے بھکاری تو کئی جگہ پر ہوتے ہیں. کئی مرد تو ایسے ہوتے ہیں جو سسرال میں عزت کی بھیک مانگنے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جن کے گھروں میں لڑکے ہیں، بس لڑکا پیدا ہوا وہیں سے ان کے اندر ایک فخر آ جاتا کہ بس اب ہماری عزت بڑھ گئی ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، اب یہ لڑکے کو لے کر ہم زندگی بھر عزت کی بھیک مانگیں گے. جب شادی ہوا، شادی کی بات چیت چل رہی، تبھی سے عزت کے بھکاری گھومتے رہتے. ہم گھر کو گئے تو پانی نہیں دیے، ہم گھر کو گئے تو صحیح عزت نہیں کرے، صحیح بٹھائے نہیں، صحیح کھانا نہیں دیے، صحیح دسترخوان نہیں دیے، صحیح یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں. اللہ اکبر. اب زندگی بھر سسرال میں گئے تو سالہ عزت نہیں کرا، سسرال میں گئے تو یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے. یہ عزت کے بھکاری ہے، یاد رکھو.